السلام علیکم. دنیا اردو میں خوش آمدید. ویورز، اردو لیکچرشپ پریپریشن ویڈیو سیریز میں آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں. چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو کا پہلا سوال ہے، وجی نے سپرس کب تصنیف کی تھی؟ وجی نے سپرس کب تصنیف کی؟ آپشن ہے 1045، 1055، 1065، 1075. اس میں درست آپشن ہمارے پاس ہے 1045. وجی نے سپرس 1045 میں تصنیف کی تھی. اگلا سوال ہے، محاسن خطوط غالب کس کی تصنیف ہے؟ محاسن خطوط غالب کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہیں ڈاکٹر آل احمد سرور، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، لطیف الزمان خان، سید قدرت نقوی. اس سوال میں صحیح آپشن ہے ڈاکٹر غلام ذوالفقار. محاسن خطوط غالب کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی. اگلا سوال ہے، کتاب مضامین پطرس میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ کتاب مضامین پطرس میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ 10، 11، 15، 16. اس سوال کا صحیح آپشن ہے 10. مضامین پطرس میں کل مضامین کی تعداد 10. اگلا سوال ہے، آواز دوست پہلی بار کب شائع ہوئی؟ ایک کتاب کا نام ہے آواز دوست، پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1974 میں، 1975، 1976، 1973. اس سوال کا صحیح جواب ہے 1973 میں آواز دوست پہلی بار شائع ہوئی تھی. اگلا سوال ہے، دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ کس کی تحریر ہے؟ دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ کس کی تحریر ہے؟ پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، فرات اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی. اس سوال کا صحیح آپشن ہے مشتاق احمد یوسفی. دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ مشتاق احمد یوسفی کی تحریر ہے. اگلا سوال ہے، زرگزشت کے مصنف کون ہیں؟ زرگزشت کے مصنف کون ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں، فرات اللہ بیگ ہیں، پطرس بخاری ہیں. اس سوال میں درست آپشن ہمارے پاس ہے مشتاق احمد یوسفی زرگزشت کے مصنف ہیں. اگلا سوال ہے، نظر نامہ کے مصنف کون ہیں؟ شاہد احمد دہلوی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، محمود نظامی. نظر نامہ کے مصنف کون ہیں؟ شاہد احمد دہلوی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، محمود نظامی. اس سوال میں صحیح آپشن ہے محمود نظامی. محمود نظامی نظر نامہ کے مصنف ہیں. اگلا سوال ہے، سر سید کے تصنیفی زمانے کو حالی نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ سر سید کے تصنیفی زمانے کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا سر سید نے؟ تو اس میں آپشن 2، 3، 4، 5. درست آپشن اس میں ہے 3. سر سید نے حالی کے تصنیفی ادوار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اگلا سوال ہے، آب گم کا موضوع کیا ہے؟ ایک کتاب کا نام ہے آب گم، اس کا موضوع کیا ہے؟ آب بیتی، خطوط نویسی، ماضی پرستی، انشائیہ نگاری. اس میں صحیح آپشن ہے ماضی پرستی. آب گم کا موضوع ماضی پرستی پر مشتمل ہے. اگلا سوال ہے، وجی نے کس بادشاہ کی تحریر پر سپرس لکھی؟ عبداللہ قطب شاہ، محمد قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ. اس سوال میں درست آپشن ہے عبداللہ قلی قطب شاہ. عبداللہ قطب شاہ. درست آپشن کیا ہے؟ عبداللہ قطب شاہ صحیح آپشن ہے. اگلا سوال ہے، مزاح کس زبان کا لفظ ہے؟ مزاح کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، ہندی، اردو، عربی. اس سوال کا درست آپشن ہے عربی زبان کا لفظ ہے. مزاح عربی زبان کا لفظ ہے. اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کا سن تصنیف کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کا سن تصنیف کیا ہے؟
1891, 1893, 1895, 1896. اس میں صحیح آپشن ہے 1893. مقدمہ شعر و شاعری جو حال ہی کی مشہور کتاب ہے 1893 میں تصنیف کی تھی. اگلا سوال ہے مرزا غالب کا سن وفات کیا ہے؟ یعنی غالب کب انتقال کر گئی اس تعریفانی سے. تو اس میں آپشن ہے 1891, 1893, 1895, 1869. اس میں صحیح آپشن ہے ہمارے پاس ہے 1869. درست آپشن ہمارے پاس ہے 1869. غالب کا سن وفات 1869 ہے. اگلا سوال ہے ملا وجیح نے قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ ملا وجیح نے قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ 2, 3, 4, 5. اس سوال میں درست آپشن ہے 4. ملا وجیح نے قطب شاہی خاندان کے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا. آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام ہو جاتی ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.